معاملات جو ہیں جو اونر تھے وہ یہی بتا رہے تھے کہ اس سائڈ پر زیادہ ہیں یہ جو کھنڈر بنے پڑے ہیں. تو مجھے تو یہ تو ان جو روم ہیں دو ان کے اندر زیادہ تر محسوس ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ یا اللہ خیر اللہ اکبر. بات کر ہی رہا تھا کہ تم سے منہ ہے. یہ کیا چیز تھی؟ ان کے اندر کوئی چیز نظر آئی مجھے. اللہ اکبر. ان کے اندر کوئی لنک وغیرہ ضرور ہے. یہ جو پودے لگے ہوئے پہلے بھی مجھے ادھر ہی وہ چیز نظر آئی ہے تو اب بھی. اللہ اکبر. یہ سنے استغفر اللہ. اللہ یہ دیکھیں استغفر اللہ یا اللہ خیر. یہ دیکھیے گا ایک دم سے آواز آئی ہے تو ساتھ میں یہ موو ہو گئی ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ. جیسے ہی میں نے آپ دوستوں کو بتایا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پودے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی لنک ہے ان مخلوق کے ساتھ، یا ان کا بسیرا ہے ان کے اوپر، یا تو کوئی اور بات ہے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے 2 دفعہ دیکھا ہے کہ ایک دفعہ تو مجھے کوئی چیز جو ہے وہ ٹچ کرنے لگی تھی پیچھے سے. جیسے میں نے پیچھے پلٹا تو وہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر غائب ہو گئی جا کر. تو ابھی جو آواز آئی ہے اور میں پیچھے جب آ رہا تھا تب بھی مجھے وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈھلان سی وہاں پر کوئی چیز جاتی نظر آئی ہے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. یہ کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ اکبر یا اللہ ہے. یہ بھی کانٹے دار جو جھاڑیاں ہیں. یہ نیچے کچھ آواز آ رہی ہے دوستوں کو بتا دیجیے. اللہ اکبر. یہ آواز سنیں. یہ پھر سے موو ہو رہی ہیں جھاڑیاں. یہ دیکھو اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ یہ ہوتی ہے ریالٹی جسے آپ بول سکتے ہیں. پہلے جب یہ موو ہوئی ہیں آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئی، تو جیسے میں نے اس کے اوپر ابھی فوکس کیا ہوا تھا تو یہ آنکھوں کے سامنے ہی موو ہو گئی ہے. کیونکہ جو چیز مسلسل آپ کے آنکھوں کے سامنے جو ہو رہی ہے وہ سمجھ لیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی چیز جو ریکارڈ نہیں ہوتی تو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی آپ کا کیمرہ کیوں نہیں تھا ادھر. تو اگر ہمیں پتہ ہو، اگر وہ کوئی فیک کام ہو رہا ہو تو ہمیں پتہ ہوگا بھئی یہ چیز موو ہونی ہے تو ہم یہاں پر کیمرہ رکھیں. تو جو ریالٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. سم ٹائم جو ہے آنکھوں کے سامنے ریکارڈ ہو جاتی ہے، سم ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوتی. اگر جس بندے کو پتہ ہو جی یہ چیز ہونی ہے موو تو وہ بندہ ادھر ہی کیمرہ رکھے.
ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر اتنی چھوٹی سی جگہ پر ہیں، ایک روم میں ہیں، وہاں پر آنکھوں کے سامنے ریکارڈ ہونی چیزیں وہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جگہ ہی چھوٹی ہوتی ہے تو فریم کے اندر سبھی کچھ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو آپ بول سکتے ہیں اوپن میں اگر آپ اسپیشل کہیں لے کر جا رہے ہو کیمرہ، تو اگر آپ نے رکھا ہو کسی چیز کے اوپر کیمرہ تو وہ ہو گیا، تو اس پر ہوتا ہے ڈاؤٹ۔ نہ ہی بتاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ میں نے اس پر ایک ویڈیوز بھی بنائی تھی کہ ایسی، یہ دیکھیں جو آواز اینٹوں کی آئی ہے، حالانکہ میرے پاؤں کے نیچے اینٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یا اللہ خیر۔ میں دوستوں کو دکھا دیجیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابھی میں بات کر رہا تھا جی کہ ایک ایسی ایک لوکیشن پر گیا، جو لوکیشن ہمیں ملی تھی کہ ان لوکیشن کا جو اونر تھے، ان کا ایک بیٹا تھا بڑا، اس نے بولا جی کہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ آؤں گا لوکیشن کے اندر۔ تو ہم نے ان کو منع کیا کافی، تو ہمیں ان کی باتوں سے ایسے ہی لگا کہ ہم اگر ان کو منع کریں گے تو ہمیں وہ لوکیشن نہیں دیں گے، تو ہم نے بول دیا بھی آ جائیں۔ وہ میں ہی کر رہا تھا، بلیک میجک ڈسکوری کا شوٹ تھا میرا، تو وہ آ گیا۔ تو ایک دم سے ہی نا اس کو کچھ ہمارے پاس سامان وغیرہ تھا، تو ان کے پاس اس بندے کو ہم نے ٹھہرایا تھا کہ آپ نا ادھر رکیں، تاکہ یہ جو ہمارے پاس ہے گوشت وغیرہ یہ کوئی کتے وغیرہ نہ اٹھا کر لے جائیں، باہر رکھا ہوا تھا لوکیشن سے، تو ادھر تھا۔ ایک دم سے ہی موومنٹ سی ہوئی اس گوشت کے پاس، آواز سی آئی، وہ ڈر کر، ہم جیسے ہی روم کے اندر کھڑے تھے وہ بھاگ کر ہمارے پاس آ گیا۔ تو وہ سین ہی ایسا چل رہا تھا جہاں پر کہہ لیں کہ ہمیں سائن پر سائن مل رہا تھا اس روم کے اندر، تو وہاں پر جو ہے وہ کٹ ہم نہیں لے سکتے تھے، کٹ نہیں مطلب کہ ڈال سکتے تھے۔ تو میرے ساتھ فخر بھائی تھے کیمرہ پر، انہوں نے مجھے بولا کہ اشارہ کیا بھائی وہ پیچھے آ گئے ہمارے، تو بالکل میرے پاس آ گیا قریب، تو میں نے اسے اشارہ کیا بھیا آپ ایسے سر پر ہاتھ مار کر نا بھی کیا کر رہے ہو یار، آپ باہر چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے ایسے یہ وہ، اس نے باتیں بتائیں کہ بھئی ایسے معاملات ہیں، تو پھر جی وہاں پر ہمیں کٹ لینا پڑا، تو اسے چھوڑ کر آئے، پھر اسے گھر بھیج دیا۔ تو ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو کافی ساری اور بھی لوکیشنیں ہیں جہاں پر ایسے ہی اونر جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سم ٹائم آ بھی جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں بازو آ جائے کچھ آ جائے، تو کافی سارے لوگوں نے وہ کلپس اٹھا کر ہمیں بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں تو خود کہتا ہوں کہ مجھے دیں، میں لگا دیتا ہوں، میں خود اپنے چینل پہ لگا دیتا ہوں۔ تو ہمارے جو دیکھنے والے ان کو تو ہمارا پتہ ہی ہے۔ تو میں نے کہا ہمیں نہ ڈرائیں، نہ ہمیں دھمکیاں دیں، کسی اور کو جا کر دیں۔ اگر ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہو، ہمیں ڈر ہو، تو ہم آپ کو بولیں گے بھائی نہ لگائیں، تو ہمیں کوئی ڈر نہیں، لگا دیں، تو اوپنلی کہتے ہیں لگائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس پہ کوئی بھی ایسا ہم کام نہیں کر رہے جس سے ہمیں شرمندگی ہونی پڑے، ہم شرمندہ ہوں، اس لیے یہ بھی سین چلتے ہمارے ساتھ۔ اب جیسے کہ یہ لوکیشن تھی، اس کا جو اونر تھے، حالانکہ ان کا کوئی قریبی دوست ہی تھا، وہ کہتا تھا جی میں آنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں نے بولا کہ بھائی کیمرے کے سامنے آ جائیں، تو میں اکیلا ہی تھا، تو وہ کہتا ہے بھائی میں کیسے ہوسٹ کر سکتا ہوں آپ کا جو یہ آپ جو شوٹ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا پھر آپ کیمرے پر آ جائیں، تو ہنسنا شروع ہو گیا، پھر اللہ اللہ کر اسے بھیجا ہے۔ بہت سارے ہوتے ہیں معاملات۔ تو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ جس بندے نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ خود ایک ہورر چینل چلا رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس بندے کو چھوڑنا نہیں ہے،
تو دفع کریں، کرنے دیں. ڈر اس بندے کو ہو جو بندہ ایسا کوئی کام کر رہا ہو. اللہ اکبر. کیونکہ جتنے بھی شورز آئیں تو ہمارے بعد میں ہی آئیں، ہمیں ہی کاپی کر رہے ہیں، وہ سیدھی سی بات ہے. تو کاپی کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر کاپی وہ چیز کی جاتی ہے جو کرنے والی ہو. ہمیں ہمارے ساتھ جو بھی معاملات پیش آتے ہیں وہ ایک ریئلٹی ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے کاپی کر کے آپ نے ایک اسکرپٹ بنا کر پیش کرنا وہ غلط ہوتا ہے. پھر وہ ہماری بھی دل آزاری ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے شوٹ وہ ریئل کیا ہے، تو یہ ہمیں کاپی کر کے وہی چیز دکھا رہے ہیں. تو وہ ہمارے اوپر کہہ لیں کہ غلط اثرات پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھئی وہ چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے بھی غلط کی ہوگی. تو اس لیے اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ اکبر. یا اللہ خیر. کیا آپ اس روم کے اندر موجود ہیں؟ اگر ہیں تو اپنے آپ کو کسی سائن کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں. کسی سائن کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں. آواز آ رہی میں آپ دوستوں کو آج کے ہلکی سی جیسے کوئی استغفر اللہ. یا اللہ خیر. استغفر اللہ. سائن تو جی پہلے بھی ہمیں ملے ہیں، ابھی تو میں نے خود ہی بول کر سائن لیا ہے، اس چیز نے اپنے آپ کو ظاہر بھی کیا. اس سے یہ ہے کہ وہ ہماری جو ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ سن رہی ہے، وہ ادھر ہی ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر اس چیز کا بسیرا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ جو میں نے آپ کو پودے دکھائے ہیں وہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ اس چیز کا بسیرا ہوگا، تو جب ہم وہاں پر جائیں گے تو وہ ہمارے اوپر کہنے کے اٹیک کرے گی، تو ہمیں نقصان پہنچائے گی. یہاں آئیں گے پھر نہیں، تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو ابھی جو ہوا ہے وہ یہی لگا سکتے ہیں اسی سے آپ اندازہ کہ وہ چیز ہمارے ارد گرد ہے. یہ دیکھیے اللہ اکبر. یا اللہ خیر. باقی جی یہ ایک روم ہے، اس کے اندر یہ کچھ کپڑے وغیرہ پڑے تھے. یہ جب سے موو ہوا ہے نا، اللہ اکبر، استغفر اللہ. یا اللہ خیر. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. کوئی بات کر رہا تھا ایک دم سے آواز. اللہ اکبر. یہ آواز سنے جیسے کوئی چل کر آ رہا ہو میری طرف. اللہ استغفر اللہ. یا اللہ خیر. ایسے وہی اسمیل. اللہ اکبر. یا اللہ خیر. ان کے نیچے اگر کوئی چیز ہو جانور وغیرہ تو یہ ہوا میں اچھلے نا. بہت اوپر تک گیا ہے. اتنی مٹی سانس ہی بند ہو رہے. اللہ اللہ اکبر. یا اللہ خیر. استغفر اللہ. یہ تو میرا اب دوستوں بتا دو کہ منہ بچ گیا ہے. یہ لوہے کا اتنا بھاری میرے بالکل چہرے کے اوپر آ کر لگنے والا تھا. استغفر اللہ. دیکھیں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا تو آپ بھی بنا نقصان پہنچائے. یہ جیسے کوئی سیٹی مار رہا ہو. یہ آواز سنے بیلنے کی. پہلے سیٹیوں کی آواز آئی ہے جیسے کوئی بیلیں بج رہی ہوں. اللہ اکبر. آپ دوستوں کو اس سے بتا دیجیے کہ اکثر دوست جو ہیں وہ اسکپ کر کے دیکھتے ہیں تو شاید انہوں نے یہ نہ دیکھا ہو. وہ میں ان ڈوروں کے پاس آیا تھا. یہ آواز سنیں تو میں یہ جو ڈور ہے ان کے پاس آیا تھا تو پہلے یہ جو لاک ہے وہ موو ہوا ہے. پھر یہ جو 2 سے 3 دفعہ یہ جو ڈور ہے یہ موو ہوا ہے. اور اس کا جو لاک ہے وہ تو مسلسل کہہ لیں کہ موو ہوتا رہا. اس کے بعد یہ جو ہے یہ ڈور موو ہوا ہے جیسے کہ اندر سے کوئی اسے دھکیل رہا ہو کھولنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ سنیں بابا. یہ بھی موو ہوئی ہے. یہ دیکھیں. اللہ اکبر. استغفر اللہ. یہ تو جیسے کوئی ملی کی آواز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور آواز آئی. پھر مٹی ابھی تک یہاں پر ہے. اللہ اکبر. یہ جو کچھ کھودا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے یہاں پر کچھ دفن کیا گیا ہو یا کچھ نکالا گیا ہو. اتنے مٹکے پڑے ہیں ان کے بارے میں پوچھا نہیں میں نے اونر سے تو ابھی جا کر پوچھوں گا.
میں آپ دوستوں کو ایک چیز اور بتا دیجیے، ابھی جو فیلنگ ہے وہ میں آپ دوستوں کو جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ یہاں پر دیکھنے میں تو کچھ سائن مل رہے، پر وہ مجھے پتہ ہے جتنی یہ چیز غصے میں آ چکی ہے اور جتنا مجھے وہ نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اگر میں ابھی اپنا حصار ختم کر دوں تو یہ چیز بالکل نہ مجھے کہنے کہ کتنا نقصان پہنچائے گی کہ شاید میں اس لوکیشن سے واپس جا ہی نہ سکوں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ چلو ایسے ہی کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر، دوسرا جی انشاءاللہ اس لوکیشن پر اللہ نے چاہا تو انویسٹیگیشن بھی کرنے آئیں گے۔ تو وزٹ کا جو مقصد ہوتا ہے ایک لوکیشن کو کہہ لیں کہ جانچنا، اب میں یہاں پر آیا ہوں وزٹ کرنے، تو مجھے اس لوکیشن کی ہر چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پر کیا معاملات ہیں، کیا اس لوکیشن کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے۔ تو جب ہم انویسٹیگیشن کرنے آئیں گے اسی تیاری سے آئیں گے، تو ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم وہاں پر جا کر اپنا دائرہ کڑا کریں نہ کریں، تو یہ چیز سبھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے وزٹ پر۔ تو وزٹ جو وہ ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنا جو ہے وہ ٹریول کر کے جاتے ہیں کسی سٹی میں، تو ہمیں بلوایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایسے معاملات ہیں، تو ہم جب انویسٹیگیشن کرنے جاتے ہیں وہاں ہم پوری رات لگا دیتے ہیں کہ ذرا بھی ہمیں سائن نہیں ملتا، تو وہ ہمارا جو ہے وہ دن بھی ضائع، تو وہ ہمارا ٹائم بھی ضائع، اسی وجہ سے ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، سنڈے کی بجائے ہم آگے پیچھے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو وزٹ کا یہی ہوتا ہے کہ ہم وزٹ کر لیں، پتہ چل جائے گا وہاں معاملات ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر ہم جا کر وہاں انویسٹیگیشن کریں۔ تو یہاں پر بہت معاملہ آتے ہیں، کہہ لیں کہ بلیک میجک ہی کیا گیا ہے، کیونکہ میں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ابھی میں جیسے میں پہلے بولا کہ ابھی میں اپنا حصار ختم کر دوں تو ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ اور ایک چیز میں ویسے بھول گیا آپ دوستوں کو بتانا کہ میں یہاں پر کھڑا تھا، یہاں وہ سامنے سے کچھ چیز نا سے نظر آ رہی تھی، جیسے نا کہ کوئی شیڈو، پتہ نہیں کیا چیز تھی، میرے دماغ میں ہی نہیں آ رہی۔ یہاں پر میں پہلے کیمرہ تھا، میں بات کر رہا تھا، ایک دم سے ایسے میں نے کیا وہ سامنے جیسے ان پودوں کا کوئی عکس ہو، ابھی نہیں آ رہا یا کیا سین تھا، مجھے پتہ نہیں، ابھی جا کر ایڈیٹنگ پر پتہ چلے گا کہ آخر وہ کیا تھا۔ ابھی دوبارہ یہاں پر کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں، شاید وہ چیز دوبارہ ریکارڈ ہو جائے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ ڈور موو ہے، لوگ تو ادھر ہے، میں اسی چیز کے لیے ادھر کھڑا ہوں کہ وہ ریکارڈ ہو جائے۔ اللہ اکبر، میں اس چیز کو ریکارڈ کر رہا تھا تو ایک دم سے یہ موو ہے۔ اللہ
اکبر استغفر اللہ. یا اللہ خیر. اللہ اکبر. اللہ اکبر استغفر اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ. اللہ اکبر. یہاں سے ہم دوستوں کو بتا دوں کہ مسلسل جو ہے وہ آواز سے وہ آ رہی ہے. یہ آواز سنیں. یہ آواز. یہ فاضیہ بالکل. اللہ اکبر. اللہ اکبر. استغفر اللہ. یا اللہ خیر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم دوستوں کو آج کی یہ چیز آپ نوٹ کر کے لوہے کی ہے. یہ میرا چہرہ اتنا ایک بچا کہ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں اور آگے ہوتا تو شاید کہ میرے آنکھ پر یا ناک پر آ کر لگتا تو مجھے کافی زخمی کر دیتا. اور یہ کپڑوں کے اندر پتہ نہیں کیا چیز ہے. میری تو نہیں ہمت اسے کھولنے کی کیونکہ اس میں اسمیل بہت ہی زیادہ ہے. پہلے یہ منہ ہوا ہے یہاں سے کوئی اتنی گندی اسمیل آئی ہے نا. پتہ نہیں میں کیسے یہاں پر رکا ہوں تو بھی آ رہی ہے. اس میں کپڑے ہیں کوئی. اللہ اکبر. استغفر اللہ. یا اللہ خیر. میری کمریا دوستوں آج کے چیز نے پش کی ہے اتنی زور سے پیچھے سے. یا اللہ خیر. اور آواز بھی ساتھ میں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. استغفر اللہ. یا اللہ خیر. اب مجھے لگتا ہے جانا چاہیے کیونکہ اس چیز نے مجھے واضح ٹچ کر لیا ہے تو اس سے مجھے لگ رہا ہے جو میرا حصار ہے وہ بھی کمزور ہو چکا ہے. یا میرا کچھ پاؤں یا آپ کو نیچے گندگی نظر آ رہی ہوگی وہاں پر آ چکا ہے. کچھ نہ کچھ ہوا ہے اس سے میرا جو حصار ہے وہ کمزور ہو چکا ہے. تو ٹوٹ بھی سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہو. تو اس لیے مجھے یہاں سے جانا چاہیے ابھی. تو
تو جاتے جاتے جی پھر میں اب دوستوں کا میں اب یہ نہیں بولوں گا کہ لائک کریں وہ کریں، بس ختم سب کچھ، میں نہیں ابھی بولنا. تو ان کا میں ضرور شکریہ ادا کروں گا جو لائک کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ان کو ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو وہ کرتے ہیں، اگر نہیں لگتی تو ڈس لائک بھی کرتے ہیں. تو نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی زندگی ہے. اگر انہوں نے کوئی آپشن دیا ہے یوٹیوب والوں نے ڈس لائک کا، تو وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، تو وہ مجھ پر کریں یا کسی اور پر کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو دوست میری ویڈیوز کو بنا دیکھے لائک کرتے ہیں تو ان کا جو وہ احسان ہے تو وہ میں کہہ لیں کہ کبھی نہیں اتار سکتا، کیونکہ اپنے اعتماد پر وہ میری ویڈیوز کو بنا دیکھے لائک کرتے ہیں. تو ان کو میرے اوپر ایک یقین ہے، اعتماد ہے. تو بہت کہہ لیں کہ میں خوش قسمت ہوں جو میری ویڈیوز کو بنا دیکھے لائک کیا جاتا ہے. بہت کم یوٹیوبر ہوں گے جن کی ویڈیوز کو بنا دیکھے لائک کرتے ہوں گے دوست بھائی، تو ان میں سے میں بھی ایک ہوں. تو اس لیے ہم دوستوں کا بےحد شکریہ، جتنا ہو سکے میں ہم دوستوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا جی انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو جو ہے وہ بلیک میجک ڈسکوری کا جو ہے ہمارا ولاگ وہ دیکھنے کو ملے گا، تو انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویک میں وہ آئے گا. تو کافی ساری لوکیشنیں بھی، کافی سارے کالیں وغیرہ آئی ہیں انسٹا پر، میسنجر پر میسیج وغیرہ بہت سارے میں نے ابھی سین کیے تھے کچھ دن پہلے. بہت سی زیادہ آئے ہوئے تھے لوکیشنوں کے بارے میں ریلیٹڈ میں لوکیشنوں کی. تو انشاءاللہ جی ہم آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو آپ تک بھی ضرور پہنچیں گے. تو باقی جی دعا میں یاد رکھیں، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، سوری. تو ٹھیک ہے جی، اپنے بھائی دوست کو اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ہارر لوکیشن پر مل کے بلیک میجک ڈسکوری میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں.